زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ طالبان علوم نبویہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن أولياؤه إلا المتقون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے دل لگا کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم سب کی مشترکہ سعادت مندی ہے کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ کے ایک عظیم بندے کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنے عظیم محسن، بلکہ ماضی قریب کے سب سے عظیم محسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل اس محفل کو قبول فرمائے، ہم سب کی بخشش کا نجات کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کو حضور مفتی اعظم ہند کا صدقہ عطا فرمائے۔ حضور مفتی اعظم ہند کی شخصیت کوئی ایسی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ جن کی عظمت و شان ایک دو گھنٹے میں بیان کی جائے۔ آج میں نے عصر سے پہلے، پھر عصر بعد، پھر مغرب بعد، عشاء تک مسلسل مطالعہ کیا اور فتاوی حضور مفتی اعظم ہند جو 8 جلدوں پر ہے، جس پر حضرت علامہ مفتی حنیف صاحب قبلہ نے کام کیا، اور حضور مفتی اعظم ہند کی کتابوں کو جمع فرمایا، رسالوں کو جمع فرمایا، اس پر زبردست مقدمہ لکھا۔ اس کی جلد اول کو میں نے پڑھا اور کئی اوراق میں نے پڑھے ہیں اور حضور مفتی اعظم کی زندگی کے مختلف حالات دیکھے ہیں۔ ان حالات میں سے چند باتیں میں آپ حضرات کی روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یعنی آدھا پون گھنٹے کا خطاب ہوگا، جس کو میں نے تقریباً 3 گھنٹہ مطالعہ کیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے آیا ہوں اور حوالہ دے رہا ہوں۔ مفتی اعظم ہند یہ کتاب کا نام ہے، اس کی جلد اول سے میں یہ ساری باتیں آپ حضرات کے روبرو پیش کر رہا ہوں، جس کے مرتب اور مدون ہیں، ابھی زندہ ہیں، حضرت علامہ مفتی حنیف صاحب قبلہ قادری مصباحی بریلوی۔ حضور مفتی اعظم ہند، اور اس میں میں اپنی معلومات کا بھی اضافہ کروں گا۔ حضور مفتی اعظم ہند ماضی قریب کے ایسے عظیم بزرگ کا نام ہے جن کے ذریعے ہندوستان کے گوشے گوشے میں تصوف کو، طریقت کو فروغ حاصل ہوا اور لاکھوں بندگان خدا سلسلہ عالیہ قادریہ سے وابستہ ہوئے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ماضی قریب میں جس عظیم شخصیت کے ذریعے سے ہندوستان کی سرزمین پر، بر صغیر پر بالخصوص سلسلہ عالیہ قادریہ کا فیض جاری ہوا، وہ عظیم ہستی حضور سرکار مفتی اعظم ہند کے نام سے جانی جاتی ہے۔ کہا تو آپ کو مفتی اعظم ہند جاتا ہے، ایک لقب کی حیثیت سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مفتی اعظم ہند صاحب کی زندگی میں 3 باتیں ایسی ہیں جو ایک لقب کی حیثیت سے
مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ مفتی اعظم عالم اسلام تھے۔ اپنے زمانے میں فتویٰ نفیسی میں آپ کی کوئی نظیر، آپ کی کوئی مثال پورے عالم اسلام میں نظر نہیں آتی تھی۔ اس لیے اہل تحقیق یہ فرماتے ہیں کہ آپ مفتی اعظم عالم اسلام تھے۔ حدیث پاک میں آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ والوں کی ایک صفت بیان کی ہے۔ اللہ والوں کی بہت سی صفات ہیں، ان میں ایک صفت جب حضور سے سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولیاء اللہ۔ آج ایروں غیروں کو اور نہ جانے کیسے کیسوں کو اللہ والا سمجھ لیا جاتا ہے، شریعت کی دھجیاں اڑانے والوں کو، شریعت کی خلاف ورزی کرنے والوں کو، کھلے بند و فراڈ کرنے والوں کو، دھوکے دینے والوں کو بھی لوگ اپنی نادانی، اپنی جہالت کی بنیاد پر اللہ کا نیک بندہ سمجھ لیتے ہیں، بلکہ ولی کامل سمجھ لیتے ہیں، بلکہ جھوٹ موٹ کرامتی بھی اس کی جانب منسوب کرتے ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا اللہ کے ولیوں کے بارے میں، سوال ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ یہ ایک جملے میں آپ نے اللہ والوں کی نشانی بیان فرما دی۔ کیا پوچھنے والے یہ پوچھتے ہو کہ اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، علامتیں کیا ہیں؟ تو سنو، جن کو دیکھنے سے زبان پر ذکر الہی جاری ہو جائے وہی لوگ اللہ والے ہوتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند کی شان یہ تھی کہ آپ کی بارگاہ میں رہنے والے، آپ کی صحبت کا فیض اٹھانے والے اللہ کے ذاکر بندے بن جایا کرتے تھے، اور ان کی زبان بھی ذکر الہی سے تر ہوتی تھی، اور ان کی سینوں میں بھی عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہو جاتا تھا۔ یہ آپ کی شان تھی، دعوت کی، تبلیغ کی، اور آپ کی یہ زبان اقدس کی تاثیر تھی، اور چہرے انور کے حسن و جمال کی تاثیر تھی۔ بلکہ یہاں تک آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا ہے ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ذکر الہی کی کنجیاں ہوتے ہیں، اور پھر آگے ارشاد فرمایا ذکر الہی کی کنجیاں وہی ہوتے ہیں جن کو دیکھنے سے زبان پر ذکر الہی جاری ہو جائے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند گویا کہ اپنے زمانے میں ہندوستان کی سرزمین پر ذکر الہی کی سب سے بڑی کنجی تھی، سب سے بڑی کنجی، کہ جو بھی آپ کی صحبت میں رہا اس کے دل اگر ذکر الہی سے بند رہتے تھے تو آپ کے ذریعے سے ان کو ایسی چابی ملتی تھی کہ ان کے بند دل ذکر الہی کے لیے کھل جایا کرتے تھے۔ یہ شان حضور مفتی اعظم ہند کو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ ہم ان کی کیا شان بیان کریں، ہم ان کی کیا تعریف کریں؟ اس زمانے کے جید علماء، بڑے بڑے محققین، مدققین، جن کو سند المحدثین تک کہا جاتا ہے، عمدۃ المدققین کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے، بڑے بڑے علماء، فقہا، محدثین نے جو حضور مفتی اعظم ہند کے زمانے کے تھے، جنہوں نے آپ کی خلوت کو، جلوت کو، نشیب و فراز کو، آپ کی سفر و حضر کو دیکھا، آپ کے شب و روز کو دیکھا، انہوں نے آپ کی بارگاہ میں ایسے ایسے جملے پیش فرمائے ہیں تعریف و توصیف کی سبحان اللہ۔ ان کو سننے کے بعد یہ یقین ہوتا ہے کہ واقعی حضور مفتی اعظم ہند کو اللہ نے بے شمار کمالات سے نوازا تھا۔ اس زمانے کے ایک عظیم شخصیت ہیں جن کو دنیا محدث اعظم ہند کے نام سے جانتی ہے، جو موجودہ زمانے میں شیخ الاسلام حضرت علامہ سید مدنی میاں صاحب کے والد صاحب ہیں، حضور سرکار محدث اعظم ہند، بڑے عظیم مناظر، عظیم فقیہ، عظیم محدث، خلیفہ اعلیٰ حضرت بھی ہیں، تلمیذ اعلیٰ حضرت بھی ہیں، اور جن کو اعلیٰ حضرت نے اپنا روحانی بیٹا بھی فرمایا، اور اعلیٰ حضرت کے آخری عمر میں انہوں نے ان شرف تلمذ حاصل کیا ہے۔ سرکار محدث اعظم ہند نے، محمد ان کا نام ہے، محدث اعظم ہند جو خود تلمیذ اعلیٰ حضرت ہیں اور سادات کچوچا کے گلے سرسبز ہیں، ایک عظیم ہستی ہیں جن کی بھی ایک عظیم تاریخ ہے، جنہوں نے ہندوستان کے سرزمین پر مسلک حق اہل سنت والجماعت کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، بڑے مناظرے کیے ہیں، بڑے دورے کیے ہیں، ان کا بھی بہت بڑا کارنامہ ہے، بڑی کاوشیں ان کی ہیں۔ انہوں نے اپنی زبان اقدس سے حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں کس طرح خراج عقیدت پیش کیا ہے، اس کو سنیں آپ، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ گفتگو کرنے والا جتنا باوزن ہوتا ہے اس کی گفتگو اتنی ہی وزنی ہوتی ہے،
ارے غیر نتو خیروں کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، مگر جو گفتگو کرنے والا باوزن ہوتا ہے اور علم و فن کا کوہ گرا ہوتا ہے، اس کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ لیپا پوتی سے پاک ہوتی ہے، کسی تصنع اور بناوٹ سے پاک ہوتی ہے، وہ مبنی بر حقیقت ہوتی ہے اور پھر گفتگو باوزن ہوتی ہے۔ سرکار محدث اعظم ہند حضور مفتی اعظم ہند کے ایک فتوے پر تصدیق فرماتے ہوئے یہ رقم فرماتے ہیں، فتویٰ حضور مفتی اعظم ہند کا ہے، تصدیقات بڑے بڑے جید علماء کی ہیں، ان میں حضور محدث اعظم ہند کا نام بھی آتا ہے، سب نے اپنے اپنے لحاظ سے تصدیقات کی، سائن کی، مگر جب حضور محدث اعظم ہند نے سائن فرمائی ہے تو کیا جملہ لکھا ہے معلوم ہے؟ ھذا حکم العالم المطاع وما علینا الا الاتباع۔ بہت بھاری بھرکن جملہ ہے یہ کہ یہ جو فتویٰ ہے کسی معمولی شخصیت کا فتویٰ نہیں ہے، یہ ایسے زبردست عالم دین کا فتویٰ ہے جن کی اطاعت اور پیروی کی جاتی ہے، اور جن کی اطاعت کرنا، جن کے فتوے کو ماننا ہم پر واجب و ضروری ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اپنے وقت کا سند المحدثین کہہ رہا ہے، اپنے وقت کا عظیم محدث کہہ رہا ہے، اپنے وقت کا عظیم مفسر، عظیم فقیہ، جو خود کسی سے کم نہیں ہے اور کسی لحاظ سے مفتی اعظم ہند سے کم نہیں ہے، مگر وہ مفتی اعظم کی بارگاہ میں کس طرح اپنی خراج اور اپنی محبت، اپنی عقیدت کا احترام کر رہے ہیں۔ اور معاملہ یہ ہے کہ خود حضور مفتی اعظم ہند محدث اعظم ہند جو کہ سید زادے ہیں، سرکار آلات کے خلیفہ بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، حضور مفتی اعظم ہند خود ان کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے، ان کی عقیدت ان کے دل میں تھی، احترام فرمایا کرتے تھے، مگر محدث اعظم ہند شہزادے اعلی حضرت کی بارگاہ میں یوں پیش کر رہے ہیں، ھذا حکم العالم المطاع وما علینا الا الاتباع، یعنی یہ جو مفتی اعظم ہند کی زندگی ہے، ان کا قول و فعل سنت رسول اکرم میں ڈھلا ہوا ہے، حتیٰ کہ جس طرح پیغمبر اعظم کی اطاعت واجب و ضروری ہے، یہ غلام پیغمبر اعظم ہیں اور حضور کی سنتوں کو عام کرنے والے ہیں اور حضور کی تعلیمات کی روشنی میں فتویٰ دینے والے ہیں، لہذا ان کی اطاعت کرنا بھی ہم جیسے لوگوں پر واجب و ضروری ہے۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند کا مقام ہے۔ ہم لوگ کیا مقام بیان کریں؟ آپ تو کوئی کنواں نہیں تھے، کنواں سیراب ضرور کرتا ہے، کنواں فیضیاب کرتا ہے، مگر پیاسوں کو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے، کنواں چل کے نہیں آتا ہے۔ مگر حضور مفتی اعظم ہند، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، ابھی کتاب پر آیا ہی نہیں ہوں میں، تمہیدی گفتگو ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند کوئی کنواں یا دریا نہیں تھے، بلکہ وہ صحابہ کرم تھے، صحابہ کرم، جہاں حاجت محسوس ہوئی وہاں جا کے خود برس جاتے تھے اور نہ جانے کتنے لوگوں کو سیراب فرما دیا کرتے تھے۔ لوگ کنوؤں کے پاس جاتے ہیں سیراب حاصل کرنے، دریاؤں کے پاس جاتے ہیں، بڑے سمندر کے پاس جاتے ہوں، مگر حضور مفتی اعظم ہند برسنے والے رمجھم رمجھم برسنے والے بادل تھے، اور آپ کے ذریعے سے رحمت الہی جھماجھم برسا کرتی تھی۔ جہاں پر حاجت پیش ہوتی تھی حضور مفتی اعظم ہند تشریف لے جاتے تھے اور لوگوں کو زہد سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے نواز دیا کرتے تھے، فقاہت سے نواز دیا کرتے تھے، دیانت سے نواز دیا کرتے تھے، اور علم و معرفت کے باب میں لوگوں کو جن جن چیزوں کی حاجت ہوتی تھی حضور مفتی اعظم ہند ایک صحابہ کرم بن کر وہاں جاتے تھے اور برس کر لوگوں کو سیراب فرما دیا کرتے تھے۔ یہ اونچا مقام چند لوگوں کو ملتا ہے۔ کسی زمانے کے اگر آپ علماء، فقہاء، محدثین، اولیاء کو جمع فرمائے، چند لوگوں کو ایسا مقام ملتا ہے۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند۔ اور ایک بات یاد آ گئی، مفتی شریف الحق صاحب قبلہ امجدی کے حوالے سے مفتی حنیف صاحب نے اس کو نقل فرمایا فتاوی مفتی اعظم ہند کے اندر، کہ جس زمانے میں حضور مفتی اعظم ہند حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، اور دیکھو عالم کی شان کیا ہوتی ہے، جرأت و بے باکی، حق بیانی، حق گوئی، حق بیانی۔ عالم حق دیکھتا ہے، حق سنتا ہے، حق بیان کرتا ہے، بھلے لوگ اس کے دشمن ہو جائیں۔ یہ عالموں کی شان ہونی چاہیے، ہم سب کی شان ہونی چاہیے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ مفتی اعظم ہند حج بیت اللہ کے تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں نجدی حکومت نے کیا کیا، چونکہ وہاں پر نخلستان میں کیا ان کو حاصل ہوتا، آمدنی کے ذرائع نہیں تھے، پیٹرول وغیرہ بھی شاید نہیں نکلا ہوگا اس زمانے میں، یا نکلا ہوگا، مشینیں ان کے پاس نہیں تھی کہ پیٹرول بہت بھاری پیمانے پہ نکالتے اور پھر دنیا کی معیشت پہ قبضہ کرتے۔ غربت تھی، سعودی عرب میں غربت تھی۔ بعد میں یہ جب یہ پیٹرول زمین سے نکلا، انہوں نے مختلف آلات کے ذریعے سے گویا کی
काला सोना हासिल किया जमीन से, तब उनके पास पैसे की रेल पेल हुई है, वरना गुर्बत थी वहां पर। एक जमाना वो था, मुफ्ती हफीजुल्लाह बता रहे थे, दामा ज़िल्लुहु, अपनी जिंदा हैं, बहुत अच्छे आलिम दीन, बड़े हमारे अकाबिर में उनका शुमार होता है। वो फरमा रहे थे कि एक जमाना वो था कि हिंदुस्तान का रुपया और सऊदी का रियाल दोनों बराबर थे, फर्क नहीं था। आज कितना फर्क है? 20-22 रुपए दोगे तब 1 रियाल मिलेगा आपको, इतना ज्यादा फर्क हो गया। रुपया इतना मजबूत था और रियाल इतना कमजोर था, क्योंकि वहां कोई बहुत ज्यादा सरमाया नहीं था सऊदी अरब में। तो मुफ्ती आज़म तशरीफ ले गए, तो वहां सऊदी हुकूमत ने उस जमाने में पैसा कमाने के लिए हाजियों की जेब पर डाका डालने का इरादा बनाया और यह मंसूबा तय किया कि अब इन लोगों से बाकायदा टैक्स लिया जाएगा, यानी हज बैतुल्लाह का भी टैक्स वसूल किया जाएगा। अब वहां के जो उलमा थे नजदी हुकूमत के जेर साया, जिनकी परवरिश हुई थी, वो तो बोलेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, वो तो हुकूमत के पालतू कुत्ते थे, वो कैसे बोलते? उनको तो पाला पोसा इसलिए गया था कि तुमको बिल्कुल आमन्ना सद्दकना कहना, कुछ बोलना नहीं, हम जो भी फैसला करेंगे तस्लीम कर लेना है, वो तो बोल नहीं सकते थे। जो हक गो चंद उलमा थे सऊदियों में, वो डर के मारे नहीं बोल सके कि बोलेंगे गर्दन मार दी जाएगी, हुकूमत के खिलाफ किसी की मजाल नहीं थी कि जबान खुल सकता। हरमैन शरीफैन में जो सुन्नी उलमा थे वो भी डरे हुए थे कि अगर कुछ बोलेंगे फतवा देंगे तो मसला हो जाएगा। सऊदी नजदी उलमा ने बाकायदा तायद की कि जो टैक्स वसूल किया जा रहा है हुकूमत का फैसला है, बिल्कुल सही है, वो ले सकती है। और सऊदी हुकूमत को खुश करने के लिए उन्होंने बाकायदा फतवा साबित कर दिया। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद तशरीफ ले गए हज बैतुल्लाह के लिए, तो हरमैन शरीफैन के उलमा को मालूम हुआ कि बरेली के इमाम तशरीफ लाए हैं। बोलो सुभान अल्लाह, कब बोलोगे आप? हम आपसे कहेंगे बोलिए, आप जबान नहीं आपके पास है। बरेली के इमाम तशरीफ लाए हैं, आला हजरत के शहजादे तशरीफ लाए हैं, हुसामुल हरमैन के मुसन्निफ तशरीफ लाए हैं, उस अजीम हस्ती के बेटे तशरीफ लाए जिसने 8 घंटे में अद्दावतुल मक्किया बिलमादतुल गैबिया जैसी किताब लेकर करामत का इजहार फरमाया। तो बहरहाल पता चला लोगों को, मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में आया, पूरा मामला पेश किया। तो मुफ्ती आज़म हिंद ने पूरी बात गौर से सुनी, सऊदी हुकूमत की पॉलिसी गौर से सुनी और उनके जो कवानीन थे, फिर वहां के जो फतावे थे नजदियों के, उनको भी देखा आपने। बस आपने कलम उठाया, सैफ रजा, किल के रजा है खंजर खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। बरेली के उलमा रियायत नहीं करते, खिलाफ शरा जो करेगा अपना हो पराया हो तलवार चलेगी चलेगी, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फतवा दिया बरजस्ता अरबी जबान में, ऐसा मुदल्लल, ऐसा मुफस्सल फतवा दिया कि आलमे अरब के जय्यद उलमा जो उस वक्त मौजूद थे, वो आपका फतवा देखकर अश अश करने लगे और उनके सामने गोया कि अद्दरतुल मक्किया की याद ताजा हो गई। और देखने के बाद ये कहने लगे मा हुवा इल्ला बिइल्हामिल्लाह, ये तो ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह ने इल्हाम फरमाया है और इस जय्यद आलम दीन ने इल्हाम इला खुदाबंदी की बुनियाद पर यह किताब तस्नीफ फरमाई। दलाइल बराहीन के अंबार, दलाइल कातिआ, बराहीन सातिआ, मजबूत तरीन मुहकम ठोस ऐसी दलीलें पेश फरमाई कि जिन्हें कोई नजदी आलिम ने रद्द न कर सका। और किताब का नाम मालूम क्या रखा है? अल क़नाबिलुज़ ज़र्रिया अला औसान नजदिया। है कोई जो तर्जुमा कर सके इस किताब के नाम का? कोई तालिब इल्म है? अरे कुंबुला की जमा कनाबिल, कुंबुला कहते हैं बम को, बम जानते हैं? कुंबुला अरबी में बम को कुंबला कहते हैं। और एटम बम को क्या कहते हैं? अल-कुंबलतुज़ ज़र्रिया। एटम बम जो भी साकिका हिरोशिमा में कहा फेंका था अमेरिका ने, तो लाखों लोग मर गए थे। उसको अरबी में अल-कुंबलतुज़ ज़र्रिया कहते हैं, एटम बम को। ये मैं लफ्ज़ सही बोल रहा हूँ, एटम बम ही है, क्योंकि और लफ्ज़ है, आइटम बम तो नहीं है। क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश वर्ड बोलते हुए डर लगता कहीं गलत ना हो जाए। इरादा है पढ़ने का, बद्दुआ फरमाए कि असबाब पैदा हो जाए, मुझे फुर्सत मिल जाए पढ़ने की, तो इंशाल्लाह मैं पढ़ूंगा और आपको अंग्रेजी बोल के दिखाऊंगा। बस ये कि मौका मिल जाए, फुर्सत मिल जाए। फुर्सत ही मेरे पास नहीं है। सबसे बड़ा मसला हमारे पास वक्त का, वक्त हमारे पास नहीं पढ़ने के लिए। पढ़ाने के लिए वक्त है, बाकी खुद पढ़ने के लिए इंग्लिश ज़बान वक्त नहीं है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। 14 साल से इरादा बना रहा हूँ, अब तक इरादा ही इरादा है, मगर मौका नहीं मिल पा रहा है। तो अल क़नाबिलुज़ ज़र्रिया अला औसान नजदिया का तर्जुमा होगा नजदी हुकूमत के बुतों पर एटम बम के हमले। नजदी हुकूमत के बुतों पर एटम बम के
اور جب ایٹم بم کا حملہ ہوتا ہے تو کوئی بستہ بستہ نہیں ہے، اس کی ہلاکت، اس کی تباہی بربادی انتہائی خطرناک ہوتی ہے، اور بہت دور تک نہ جانے کتنی بستیوں کو ایٹم بم ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ اس کی ماضی قریب میں جیتی جاتی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو حضور مفتی اعظم ہند نے گویا کی فخر کرتے ہوئے اللہ کے حمد بیان کرتے ہوئے کتاب کا ایسا نام رکھا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ جس میں ایٹم بم کا حملہ ہوتا ہے اور اس کی تباہی سے کوئی بچ نہیں پاتا ہے، اسی طریقے سے ایسی زبردست کتاب ہے اس میں جو دلائل و براہین ہیں، ان دلائل و براہین کے سامنے نزدیک حکومت کی پالیسی چل نہیں پائے گی، ٹک نہیں پائے گی، اور نزدیک علماء نے جو جوابات دیے ہیں، جو فتاوے دیے ہیں، اس کتاب کے مقابلے میں ان کو فتاوے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ دلائل و براہین ان فتاوے کے پرخچے اڑا دیں گے، ان کا خاتمہ کر دیں گے، اور وہی ہوا بھی۔ نزدیک حکومت کو بعد میں ٹیکس واپس لینا پڑا۔ تو یہ حضور مفتی اعظم کی عظمت و شان ہے۔ یہ پورا واقعہ لکھا ہے حضور سرکار شارح بخاری، نائب مفتی اعظم ہند شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب قبلہ امجدی علیہ الرحمن اس پورے واقعے کو لکھا ہے، اور پورے واقعے کو لکھنے کے بعد معلوم کیا فرماتے ہیں؟ حضور شارح بخاری حضور مفتی اعظم ہند کے تربیت یافتہ ہیں، اور تقریباً 70-80 ہزار سوالات کے جوابات دیے ہیں اپنے حضور شارح بخاری نے۔ اگر آپ کے فتاوے شارح بخاری مکمل مرتب کر دی جائیں تو ضخیم مجلدات 18-20 جلدوں میں کتاب تیار ہوگی۔ کام ہو رہا دھیرے دھیرے، ہمارے دھیرے دھیرے ہی کام ہوتا ہے، اور انتقال کے 100 سال کے بعد کتابی منظر یہاں پہ آتے ہیں۔ یہ سنیوں کے معاملات ہیں، اللہ ہمیں اپنے کام میں تیزی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شارح بخاری فرماتے ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں، یہ ان کا جملہ ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سب کے شیخ شیخ الہند ہیں، اور میرے شیخ شیخ العرب والعجم ہیں۔ عرب کی بھی شیخ ہیں اور عجم کی بھی شیخ ہیں۔ بہرحال حضور مفتی اعظم ہند بہت عظیم ہستی کا نام ہے، جن کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو فیض ملا، اور سرکار مفتی اعظم ہند صحابہ کرم بن کر اٹھتے ہی چلے گئے، بڑھے تو بڑھتے ہی چلے گئے، اور برسے تو ایسا برسے کہ آپ نے علم و فکر کی نہ جانے کتنی دانشگاہوں کو سیراب کیا، تصوف و معرفت کے نہ جانے کتنے باغات کو آپ نے سیراب کیا ہے۔ جہاں جہاں آپ کی تصوف کی، آپ کی معرفت کی، آپ کے علم و آگہی کے لوگوں کو حاجت ہوئی، آپ خود وہاں پہنچ کر لاکھوں لوگوں کو سیراب کر کے تشریف لائے۔ یہ حضور مفتی اعظم کی شان ہے۔ اور جب کوئی شخص سنت رسول اکرم میں مکمل ڈھل جاتا ہے تو اس کی شان بڑی غضب کی ہو جاتی ہے، زبان میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ حضور مفتی اعظم کتنے بڑے متقی پرہیزگار تھے، ہم سب کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، ارے بہت معمولی بات ہے۔ بڑا متقی وہ بنتا ہے جو چھوٹے چھوٹے معاملات میں متقی ہو، اور جو جتنا زیادہ متقی ہوگا چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اس کی نظر میں اتنی ہی زیادہ اہم ہوں گی۔ حضور مفتی اعظم ہند مبارک پور تشریف لائے، اور اس وقت جو وہاں کے سابق ناظم اعلیٰ تھے حاجی محمد عمر صاحب، ان کے بیٹے مولانا نثار احمد صاحب، انہوں نے دعوت کی تھی اور کوئی اشتہار نہیں دیا۔ حضور مفتی اعظم ہند اچانک مبارک پور تشریف لائے۔ اب پہلے حدیث پاک سن لیجئے۔ حدیث پاک میں من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ اتخذ جسرا الى جہنم، جو شخص جمعے کے دن بعد میں آئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے آگے جانے کی کوشش کرے، یا بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، آتے بعد میں ہیں اور پھر آگے آ کر جگہ کھسکا کر جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جائز نہیں ہے یہ۔ اگر آگے جگہ ہے تو چلے جائیے، جگہ نہیں ہے تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھیں۔ حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص، یہ مشکات المصابیح کے اندر روایت، جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھاندتے ہوئے آگے جائے تو آگے نہیں جا رہا، وہ جہنم میں جانے کا راستہ بنا رہا ہے، جہنم میں جانے کا پل بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک ذہن میں رکھیے۔ اب سنیے آپ، حضور مفتی اعظم ہند مبارک پور تشریف لائے، جمعے کا دن ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور خود جامعہ اشرفیہ میں بھی پتہ نہیں، اور میرے خیال میں جامعہ اشرفیہ اس وقت نہیں تھا، مبارک پور کے اندر مدرسہ اشرفیہ تھا مصباح العلوم، جو اب جا کے جامعہ اشرفیہ بنا ہے بستی کے باہر۔ تو مولانا نثار احمد صاحب نے دعوت دی تھی، تشریف لائے اچانک، کسی کو معلوم نہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند اور شہزادے اعلیٰ حضرت تشریف لانے والے ہیں۔ جمعے کا دن ہے، سخت گرمی کا ماحول، سخت گرمی، اور
آپ سب نے تاج الشریعہ کو دیکھا ہے، نازک شخصیت کا نام تاج الشریعہ، اور حضور مفتی اعظم ہند کا عکس جمیل تھی تاج الشریعہ. تب تاج الشریعہ پہ قیاس فرمایا کہ مفتی اعظم ہند کتنے خوبصورت تھے، کتنے نازک تھے. اس کو ذہن میں رکھیے. جمعے کا وقت ہو گیا، مسجد کھپا کھپ بھری، کھچا کھچ بھری، باہر تک کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں. کچھ لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں، کچھ لوگ سایہ کی تلاش میں ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ مصلی بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں مولانا نثار احمد صاحب کے ساتھ مفتی اعظم ہند مسجد میں تشریف لائے. مسجد میں اندر جگہ نہیں ہے. اب لوگوں نے دیکھا وہاں پر حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب قبلہ موجود ہے. یہ راوی ہیں، یعنی یہ وہ راوی ہیں جنہوں نے خود اپنی نظر سے دیکھا ہے کہ سنا واقعہ نہیں ہے. مفتی عبد المنان صاحب جنہوں نے فتاوی رضویہ شریف کو مرتب کرنے میں بڑا زبردست کردار اختیار فرمایا ہے، اور جن کو ان کے زمانے کے علماء نے بحر العلوم کہا ہے، جید عالم دین. ان کے فتاوی بحر العلوم 6 جلدوں میں سبحانی کے دارالفتہ کے اندر موجود ہے. علم و معرفت کا ایک سمندر ہے وہ. تو مفتی عبد المنان صاحب قبلہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ میری پہلی ملاقات تھی حضور مفتی اعظم ہند سے. میں نہیں جانتا تھا کون مفتی اعظم ہند ہے، نوجوان رہے ہوں گے، کم عمر رہی ہوگی. تو مفتی عبد المنان صاحب کا واقعہ ان کی طرف سے میں پورا بیان کر رہا ہوں. حضور مفتی اعظم ہند تشریف لے گئے. لوگوں نے دیکھا کہ نورانی چہرہ ہے، سر پر 2 پلی ٹوپی ہے، سفید پاجامہ، سفید کرتا، پیلی صدری ہے، اور چہرے پر ایسی نورانیت ہے کہ لوگ دیکھتے ہی متاثر ہو گئے. اور کہا ہو نہ ہو یہ کوئی جید عالم دین معلوم ہوتے ہیں. لوگوں نے بس جگہ دینی شروع کر دی کہ حضور آگے تشریف لائے، حضور آگے تشریف لائے. مگر حضور مفتی اعظم ہند آگے تشریف نہیں لے گئے. دھوپ میں آپ نے ایک کپڑا یا چادر آپ کے پاس تھی، یا بڑا سا کوئی رومال تھا یا تولیہ، تو اس کو بچھایا، اور ایک چھوٹی سی تولیہ آپ نے دھوپ سے بچنے کے سر پہ رکھی، اور وہی دھوپ میں آپ اپنی تولیہ یا اپنا کپڑا یا مصلی جو بھی تھا بچھا کر تشریف فرما ہو گئے. دھوپ برداشت کر لینا، مشقت برداشت کر لینا، گرمی کے حرارت سے تپ جانا تو برداشت کر لیا، مگر لوگوں کی گردنیں پھلان کر اور لوگوں کو تکلف میں مبتلا کر کے آگے جانا گوارا نہیں کیا حضور مفتی اعظم ہند نے. اب غور فرمائیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں حضور مفتی اعظم ہند نے، جبکہ لوگ جگہ دے رہے تھے، آگے پیش کر رہے تھے کہ آپ تشریف لائیں، مگر آپ نے یہ گوارا نہ کیا کہ سنت رسول اکرم کی خلاف ورزی ہو جائے. میں جو دنیا کو سنت کی تبلیغ کر رہا ہوں، سنت کے بارے میں بتا رہا ہوں، میں خود سنت کے خلاف کام کروں، یہ گوارا نہ کیا. دھوپ برداشت کر لینا گوارا کیا. آپ اندازہ فرمائیں جو ان معمولی بظاہر معمولی نظر آنے والی باتوں میں سنت کی اتنی سخت پابندی کرنے والی ذات ہو، اتنی زیادہ اطاعت کرنے والی ہو، تو پھر وہ حلال و حرام کے معاملے میں، فرائض و واجبات کے معاملے میں، اہم ترین امور میں کس قدر شدت کے ساتھ، تسلط کے ساتھ آقا دو عالم کی پیروی کرتی ہوگی وہ ذات گرامی. آپ اندازہ فرمائیں یہ شان ہے حضور مفتی اعظم ہند کی. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بات تو یہ، اور عالم کے اندر سنت کی اطاعت کے سچے جذبات تو ہونے چاہیے، دعوت و تبلیغ کے جذبات بھی ہونے چاہیے. حضور مفتی اعظم کی شان یہ تھی کہ آپ جلسوں میں ہوتے تھے، اگر آپ کی موجودگی میں کسی نے کچھ کہہ دیا غلط خلاف شرع بات تو آپ برسر عام سب کے سامنے ٹوکتے تھے اور اصلاح فرماتے تھے، توبہ کا مطالبہ کرتے تھے. یہ شان حضور مفتی اعظم کی تھی. یعنی شریعت کے معاملے میں کوئی لوپپ ہوتی نہیں، کوئی نرمی نہیں، فوراً ٹوکا جاتا تھا. ایک جلسے میں حضور مفتی اعظم جلوہ بار تھے. ایک خطیب صاحب بڑے چیخ و پکار، اس زمانے بھی خطبہ تھے چیخ و پکار کرنے والے، پبلک کو ہنسانے والے، اور جوش میں، انتہائی جوش میں خطاب کرنے والے کہ سب کے سروں کے اوپر سے نکل جائے، کچھ سمجھ نہ پائے، بس نعرے لگ جائیں. تو مفتی اعظم کی شان یہ تھی کہ اب جلسے میں ہوتے تھے تو 2 زانوں ہاتھ باندھ کر ایسے سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھتے تھے، اور خطیب جب کچھ اہم بات بولتا تو آنکھیں کھول کے خطیب کو ایسے دیکھتے، پھر آنکھیں بند کر لیتے. اور کبھی پر اثر تقریر ہوتی تو آپ آنکھیں کھول کے خطیب کو دیکھتے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، پھر آنکھیں بند کر لیتے آپ، اور ٹوکنا ہوتا تو ٹوک دیتے. تو ایک خطیب تقریر کر رہے تھے، حضرت امیر معاویہ کے والد گرامی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، بعد میں مسلمان ہوئے. شروع میں بڑی شدت کی مخالفت کی، اور فتح مکہ کے بعد بھی ان کے دل میں ایمان راسخ نہیں ہوا، بعد میں مسلمان ہوئے وہ، مگر بہرحال وہ مسلمان ہوئے، صحابی ہوئے. اور حدیث پاک میں آیا ہے ان الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام منہدم کر دیتا ہے.
اسلام کے پہلے کے سارے گناہوں کو جو شخص مسلمان ہو جائے، کتنے ہی گناہ ہو، کتنے ہی شرارتیں ہو، خباثتیں ہوں، مسلمان ہو جانے کے بعد وہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب حضرت ابو سفیان مسلمان چکے، صحابی ہو چکے تھے، اب وہ خطیب صاحب حضرت ابو سفیان کے واقعات کو، زمانے کفر کے واقعات کو، جب وہ اسلام کے دشمن تھے، غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر، جو انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں، فتح مکہ کے موقع پر ان کے جو معاملات رہے ہیں، حالت کفر کے واقعات بیان کرتے ہیں، تو وہ کافروں جیسا طرز، کافروں کے جو طرز اختیار ہوتا ہے، ابو سفیان بولا، ابو سفیان آیا، ابو سفیان گیا، اس طریقے سے جملے انہوں نے استعمال کیے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، جب وہ خطیب کہتا ابو سفیان چلا گیا، اس طرح کے جملے کھڑی زبان میں بولتے، تو آپ کی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ کی شان یہ تھی کہ آپ کسی کو فسق و فجور میں مبتلا دیکھتے تو فوراً آپ کی زبان سے لا حول ولا قوت یا استغفر اللہ نکلتا تھا۔ وہ خطیب جیسے ہی تقریر مکمل کی، کہا مولانا توبہ کیجئے، توبہ کیجئے، ان الاسلام یہدم ما قبلہ، یہ حدیث پاک پڑھی آپ نے کہ آپ نے حضرت ابو سفیان عظیم الشان صحابی ہیں اور حضور کا ہر صحابی عظیم ہوتا ہے، آپ نے ان کے حالت کفر کے واقعات اس انداز سے بیان کیے ہیں کہ گستاخی کی بو آ رہی ہے، واجب ہے کہ جو شخص صحابی ہو گیا اور جس کی صحابیت ثابت ہے، جب بھی اس کا ذکر کریں گے اگرچہ حالت کفر کے واقعات بیان کریں تب بھی ادب احترام ملحوظ رکھنا ہوگا۔ آپ نے توبہ کرنے کا مطالبہ کیا، وہ خطیب صاحب صاحب ذوق تھے، انہوں نے توبہ کی اور یہ عزم کیا کہ آئندہ کبھی بھی اس انداز میں کسی بھی صحابی کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ آج کے حالات کتنے خراب ہیں کہ خطیب صاحب ہو یا شاعر اسلام صاحب ہو، آج تو منبر رسول کا اسٹیجوں کے حالات انتہائی خراب ہو گئے۔ کچھ جاہل قسم کے پیروں نے، کچھ جاہل قسم کے خطیبوں نے، کچھ جاہل قسم کے شاعروں نے اور کچھ جاہل قسم کے عوام نے منبر رسول کے تقدس کو پامال کر دیا۔ اسٹیجوں پر ایسی گندی غلیظ قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ الامان والحفیظ، بیٹھنے والے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، دین اسلام کے بارے میں، سنیت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اور واہواہی بھی ہو رہی ہے اور خلاف سنیت خلاف دین اشعار پڑھے جا رہے ہیں، باقاعدہ ایسے اشعار پڑھنے پر ان کو نوٹوں کی بارش بھی کی جا رہی ہے۔ یہ حالات ہو گئے اسٹیج پہ، اس لیے میں نے بالکل جانا چھوڑ دیا، بہت کم جاتا ہوں، کوئی بہت زیادہ اصرار کرتا ہے جلسے جلوس کے لیے تو چند شرطوں کے ساتھ جاتا ہوں، چونکہ حالات بڑے خراب ہو گئے۔ شاعروں کو ایسا خمار سوار ہے کہ اگر ان کو کوئی ٹوک دے تو ناراض ہو جاتے ہیں، خطیب صاحب کو کوئی ٹوک دے تو ناراض ہو جائیں گے، یعنی کوئی ٹوکا ٹاکی پسند نہیں ہے، اپنی اصلاح بھی پسند نہیں ہے اور ٹوکا ٹاکی بھی پسند نہیں ہے۔ ایسے لوگ اگر حضور مفتی اعظم ہند کے زمانے میں ہوتے اور حضور مفتی اعظم ہند کے ٹوکنے سے نہ مانتے، میں سمجھتا ہوں حضور مفتی اعظم ہند ان کے اچھی طرح خیریت لیتے اور اچھی طرح ان کی اصلاح فرماتے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ بس ایک آخری بات، واقعات میں نے چونکہ پڑھا ہے، میں اتنا بیان کر سکتا ہوں کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ تو ہو گیا ہے، میں 2 گھنٹہ اور بول سکتا ہوں۔ مجھے آپ کی پیٹ کا بھی خیال ہے اور آپ کی صحت کا بھی خیال ہے، آپ کی تعلیم کا، آپ کی مصروفیت کا بھی خیال ہے۔ ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں، جب انسان انتہائی متقی پرہیزگار ہوتا تو زبان میں تاثیر دیتا۔ یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، مفتی اعظم ہند پر ولایت کا غلبہ تھا، بہت بڑے فقیہ تھے، عالم دین تھے، مگر دنیا ان کو ایک ولی کامل، ایک قطب، ایک شیخ کامل، ایک مرشد اعظم کے حیثیت سے جانتے۔ ولایت کا غلبہ تھا، آپ کی ولایت آپ کی فقاہت پر غالب آ گئی، جیسے سیدی سرکار اعلیٰ کی فقاہت ان کی ولایت پر غالب آ گئی۔ وہ بہت کوئی چھوٹے موٹے ولی نہیں تھے، سرکار اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے قطب الارشاد تھے، بہت اونچے مقام پر فائز تھے، مگر ان کی علمیت، ان کی فقاہت ان کی ولایت پر غالب آ گئی تھی۔ مفتی اعظم ہند کی ولایت غالب تھی، مگر آپ نے اپنی ولایت کو تعویذات میں اور دعاؤں میں اور دموں میں چھپا کے رکھا تھا۔ نہیں سمجھے آپ بہت بڑے معوذ بھی تھے، حضور مفتی اعظم ہند تعویذ دیتے تھے اور آپ کی تعویذ میں زبردست تاثیر تھی۔ آپ کا ہر تعویذ آپ کی کرامت سے کم نہیں تھا، آپ اپنی کرامتوں کو اور اپنی ولایت کو تعویذ میں چھپا کر رکھتے تھے، تعویذ میں۔ حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں ایک اختر رضا نام کے صحابہ آئے اور کہا حضور ہماری پیٹھ میں ایک گانٹھ ہو گئی ہے، ڈاکٹروں نے کہا کہ کینسر ہے، پھر رونے لگے وہ کہ حضور بہت تکلیف ہے، ناقابل برداشت، اور میں بڑی مشکل سے یہاں آیا ہوں اور ڈاکٹروں نے کہا کہ بچنا مشکل ہے تمہارا، آپ کرم فرما دیں۔
اب حضور مفتی اعظم ہند چاہتے تو ہاتھ پھرتے وہ ٹھیک ہو جاتا فوراً، مگر چونکہ ولایت ظاہر ہو جاتی، ولی کے لیے حکم یہ ہے کہ ولایت کو چھپا کے رکھے، سمجھے آپ؟ مفتی اعظم ہند نے چھپا کے رکھا مگر پھر بھی ظاہر ہو گئی، اور آج جو ولی نہیں ہے، کندم ہیں، فرادی ہیں، وہ اپنی ولایت کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ جناب ہم ولی ہیں، اور ان کی موجودگی میں ان کے بعد نام نہاد سیٹنگ کیے ہوئے مریدین ان کی کرامتوں کو بیان کر رہے ہیں، اور ان کے پیر مغل بیٹھ کے سر بھی ہلا رہے کہ ہاں میں تصدیق کر رہا ہوں کہ کرامت مجھ سے صادر ہوئی ہے۔ پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، دنیا کو دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور مفتی اعظم ہند نے اپنی کرامت کو چھپا کے رکھا ولایت میں، آپ نے تعویذ بنا کے دیا، اس کے گلے میں ڈال دیا اور دم کر دیا۔ دم کرنے کے بعد کہا جاؤ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب جانے والے تو یہ سمجھیں گے نا کہ تعویذ کا اثر ہوا، دعا کا اثر ہوا، دم کا اثر ہوا۔ وہ اختر رضا صاحب گئے اور چند دنوں کے بعد تشریف لے کر حضور اس تعویذ کی برکت سے اللہ نے مجھے مکمل شفا عطا فرما دی ہے۔ وہ گانٹھ کہاں گئی، کہاں گدھے کی سینگ کی طرح غائب ہوگی، کچھ عطا پتہ نہیں چل پا رہا ہے، میں مکمل طریقے سے شفایاب ہو گیا ہوں۔ یہ ایک دو مثالیں نہیں، نہ جانے کتنی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، ان کو میں چھوڑتا ہوں۔ آپ کیسے صاحب تصرف بزرگ تھے بھی دیکھیے کہ مریدین انسانوں میں بھی تھے اور جناتوں میں بھی آپ کے مریدین تھے، اچھی خاصی تعداد میں آپ کے مریدین تھے۔ اور آج لوگ ڈھنڈورا پھیرتے کہ ہمارے پاس 1,00,000 مرید ہمارے جنات ہیں، 1 کروڑ جنات مریدین ہیں، ایسا دعویٰ لوگوں نے ہمارے سامنے کیا، ہمارے کانوں میں سنا۔ یہاں کوئی دعوے کی بات نہیں، حضور مفتی اعظم ہند یہ حقیقت ہے کہ ان کی جنات ہی مریدین تھے۔ اب سنیے واقعی بیان، اور حضور شارح بخاری مفتی شریف اللہ صاحب قبلہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں ایک شاہ صاحب تشریف لاتے تھے، کہیں سے آپ کے مرید تھے، یہ انسان تھے، جنات نہیں تھے۔ شاہ صاحب تشریف لاتے تھے، 2 مہینہ 1 مہینہ آپ کے بارگاہ میں رہتے تھے، چلے جاتے تھے۔ اب ہم لوگ پوچھتے تھے بھئی آپ کیوں پڑے ہیں؟ جائیے، بس حضرت کا دیدار کرنے آیا ہوں، خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور جتنے دن رہتے تھے خدمت کرتے تھے اور بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، چلے جاتے تھے۔ اور مفتی اعظم ہند کی شان یہ تھی کہ رات میں علمی محفلیں سجتی تھیں اور مریدین متوسلین آپ کی بارگاہ میں رہتے تھے، سوالات ہوتے تھے، آپ جوابات دیتے تھے، 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ آپ بیٹھتے تھے مریدوں میں ہر شب کو، تقریباً یہ معمول تھا آپ کا۔ تو ایک شب انگیٹھی، سردی کا موسم تھا اور انگیٹھی جس میں انگارے ہوتے تھے وہ سرد ہو گئی، آگ اس کی ختم ہو گئی اور چند چنگاری بچی۔ تو حضور مفتی اعظم نے کہا کاش یہاں پر اگر کوئلہ ہوتا تو اس کو تھوڑا بھڑکا دیا جاتا تاکہ تھوڑی دیر اور حرارت حاصل کر لیتے۔ تو شاہ صاحب جو آتے تھے مہمان بن کر، وہ تشریف لیا، فوراً ایک رومال میں کوئلہ لے کر کے آ گئے کہ حضور یہ کوئلہ میں لے کے آیا ہوں۔ مفتی اعظم شارح بخاری فرماتے ہیں کہ دروازہ تو بند تھا، یہ کیسے اندر تشریف لے آئے؟ دروازہ اندر سے لاکھ ہے، ان کو دیکھا نہیں ہے۔ بس میں سمجھا آئے ہوں گے، شاید ہم نے دیکھا نہ ہو، ان کو موجود رہے ہوں گے یہاں پر، بہرحال بات آئی چلی گئی۔ ان کو شبہ تو ہوئے کون صاحب ہیں، مگر پھر انہوں نے توجہ نہیں دی۔ کوئلہ آ گیا، مفتی اعظم نے کہا کہ اگر کوئی پنکھا یا کوئی دفتی ہو تو اس کو جھلنے سے چنگاری نکل آئیں گے اور کوئلے دہک جائیں گے۔ شارح بخاری فرماتے میں گیا تلاش کرنے کی کوئی پنکھا یا کوئی دفتی یا کوئی ایسی چیز مل جائے جس کے ذریعے سے یہ کوئلے دہک جائیں، اور میں گیا، بمشکل 2 منٹ ہوئے ہوں گے، میں تلاش کر کے لایا، یہاں دیکھا کہ انگیٹھی میں کوئلے دہک رہے ہیں، مکمل طریقے سے انگیٹھی روشن ہے۔ میں بالکل حیران کہ اللہ یہ کیا واقع، اتنی جلدی اتنی تیزی کے ساتھ یہ کوئلے کیسے دہک سکتے ہیں؟ 2-2.5 منٹ کا وقت ہوا ہے، ہم کو شبہ ہوا، بہرحال دوسرے کام میں لگ گئے ہم۔ صبح ہوئی، فجر کے وقت جب دیکھا کہ شاہ صاحب کہاں ہیں تو نظر نہیں آئے شاہ صاحب، بہرحال ناشتے کا وقت ہوا، شاہ صاحب کو تلاش کیا گیا، نظر نہیں آئے۔ کھانے کا وقت جب آیا دوپہر میں تو مفتی صاحب کہتے ہیں شارح بخاری جو اس واقعے کے راوی ہیں، اور یہ شارح بخاری کے معاملے آدمی نہیں ہیں، بہت بڑے مفتی جن کو فقیہ اعظم ہند کہا جاتا ہے اور نائب مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں شاگرد دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ہمارے دادا استاذ ہیں حضور شارح بخاری۔ یہ فرماتے ہیں جب دوپہر میں کھانے کے وقت شاہ صاحب نظر نہیں آئے تو ہم نے پھر تفتیش شروع کی کہ شاہ صاحب تو آتے ہیں تو 2-2 مہینے ٹھہرتے ہیں، یہ کیا رات میں اور چلے گئے؟ تو تفتیش کی، حضور کے مفتی اعظم ہند کے مریدوں سے پوچھا تو سب نے کہا شاہ صاحب کہاں تشریف لیں، وہ تو یہاں تھے ہی نہیں، شاہ صاحب کس کی باتیں کر رہے ہیں آپ، وہ تو بودی سے نہیں آئے۔ تو مفتی اعظم ہند کہتے ہیں، شارح بخاری کہتے ہیں میں مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں گیا، کہا حضور رات میں تنہا آپ کے ساتھ تھا اور آپ نے کوئلہ منگوایا تھا، انگیٹھی میں ایک شاہ صاحب تشریف لائے تھے،
اور انہوں نے انگیٹھی میں کوئلہ ڈالا تھا اور پھر شاہ صاحب نے اس کو باقاعدہ دفتی سے اس کو جھلا تھا تو وہ اس میں چنگاری بلند ہونے لگی اور شعلے بلند ہونے لگے تھے. یہ واقعہ صحیح؟ میں کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، شاہ صاحب تھے. میرے شاہ صاحب تو حضرت آئے نہیں، تو وہ کون صاحب تھے جو شاہ صاحب کی صورت میں تشریف لائے تھے؟ تو مفتی اعظم مسکرا کر کہتے ہیں کہ بیٹا ہر بات پوچھی نہیں جاتی ہے اور ہر بات کی تفتیش نہیں کی جاتی. تمہیں اس میں پڑھنے سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کون